ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اسلامی لشکر کی قیادت فرمائی۔ ان غزوات میں غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ساتھ غزوات کی مکمل تفصیل بتائیں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آباد ان یہودی قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق جنگ کی صورت میں دونوں فریقین یعنی مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ چونکہ یہودی شروع ہی سے مسلمان اور اسلام کے سخت مخالف تھے، اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ جب مسلمان اکیلے ہی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو اور ناگوار گزرا اور یہودی حسد میں مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ رمضان مبارک 2 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے معرکے سے مدینہ منورہ واپس لوٹے۔ اس کے تقریباً 1 مہینے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں گئی، دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف شوال 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور بالآخر ذی-القعدہ کی چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقامی ازراعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ ناظرین، بنو قریظہ مدینہ منورہ کا ایک مشہور اور قدیم یہودی قبیلہ تھا جو اپنے وطن شام کو چھوڑ کر یہاں آیا اور مدینہ کے مشرق میں واقع وادی مارزور کے قریب آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر مدینہ منورہ کے قریب یہودیوں نے اپنے قلعے بنائے۔ یہ وادی بعد میں انہی کے نام سے مشہور ہو گئی اور رفتہ رفتہ ان کی حکومت میں آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے جن قبائل کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تھا ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ معاہدے کی روح سے مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن سن 5 ہجری میں یہودیوں نے معاہدہ شکنی کی جس پر قبیلہ بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا گیا۔ اس وقت بنو قریظہ نے معاہدے کی تجدید کی، مگر پھر غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے نہ صرف معاہدہ توڑ دیا بلکہ جس قلعے میں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے اس پر حملہ بھی کر دیا، لیکن اپنے ایک آدمی کے مارے جانے پر ہی واپس چلے گئے۔ غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا جو مہینے بھر تک جاری رہا۔ آخر انہوں نے درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ دے دیں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو اوس کے سردار ہیں اور چونکہ اس قبیلے سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں اس لیے وہ ہمارے حق میں ہی فیصلہ دیں گے۔ مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور سامان کو مال غنیمت قرار دیا جائے۔ اسی فیصلے پر عمل ہوا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کا قلعہ کما کر دیا گیا۔ ناظرین، بنی نذیر سے تعلق رکھنے والے یہودی فلسطین کے باشندے تھے۔ سن 132 عیسوی میں رومیوں کی سخت روی کی وجہ سے یہودیوں کے چند قبائل جن میں بنو نذیر اور بنو قریظہ شامل تھے فلسطین کو چھوڑ کر یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ بنی نذیر قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ میں قباء کے قریب مشرق کی جانب آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں عرب قبائل میں سے بنی اوس اور بنی خزرج ممتاز اور مشہور قبائل تھے۔ ان دونوں عرب قبائل نے یہودیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ بنی نذیر نے قبیلہ خزرج کے ساتھ اور بنو قریظہ اوس کے حلیف بن گئے۔ زمانہ جاہلیت میں بنی اوس اور بنی خزرج کی باہمی لڑائیوں کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ہر 2 عرب قبائل اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنائی اور مسلم معاشرہ اور یہودیوں کے درمیان واضح شرائط پر ایک معاہدہ طے کر لیا، لیکن یہودی قبائل اور خاص کر بنی نذیر ہمیشہ منافقانہ رویہ اختیار کرتے رہے، یہاں تک کہ 4 ہجری میں یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی جس کا بروقت آپ کو علم ہو گیا۔ اس سازش پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ربیع الاول 4 ہجری تک انہیں وقت دیا کہ 15 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں، لیکن جب انہوں نے لڑائی کی ٹھان لی تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔
جس پر وہ ملک شام اور خیبر کی طرف نکل گئے۔ قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کو یہ گمان تھا کہ یہودی اور عرب قبائل کی مدد سے وہ مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن خدائی طاقت کے سامنے بہت جلد ان کو ہار مان کر اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے جانا پڑا۔ مدینہ منورہ سے جانے کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں نے ایک بار پھر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے قریش مکہ کو اکسایا، جس میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل بھی شریک ہوئے۔ ناظرین، غزوہ خیبر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان 7 ہجری میں واقع ہوا، جس میں مسلمان فتحیاب ہوئے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ 7 ہجری میں حضور علیہ السلام نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی اور خیبر کا علاقہ فتح کر لیا۔ خیبر کے علاقے میں کئی قلعے تھے جو یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے۔ یہودی مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے تھے۔ ان سازشوں میں غزوہ احد اور غزوہ خندق کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی ہوئی تھی، جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر کے یہودیوں کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلے بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ محرم الحرام 7 ہجری میں حضور علیہ السلام 1600 صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ، جن میں 100 سے زائد کچھ گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو یہودیوں کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خود نوشت اور دیگر سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا، پھر ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے۔ یہ تیر انداز قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموز سب سے بنیادی اور بڑا قلعہ تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے باری باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کا مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرہب ریز پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زیرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مرہب کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حئی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی، جن کو آزاد کر کے حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ غزوہ خیبر سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور ساتھ ہی معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بنی نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سریع الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر آپ کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، وہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے
جن سے مسلمانوں کی طاقت مزید بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح مکہ کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی بھی ڈالا، پھر اللہ رب العزت سے دعا کر کے واپس تشریف لائے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا بھرپور اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ آئے اور اسے ایمان لانا پڑے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی حضور علیہ السلام نے بوئی تھی اسے وہاں سے نکال لیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں موجود نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے حضور علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے اور اسے سخل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ وہ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی اسے کمال حاصل تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج اور صدمہ پہنچا، چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور غزوہ بدر میں قتل ہونے والے کفار قریش پر ایسا پردرد مرثیہ لکھا جسے سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ کعب بن اشرف یہ مرثیہ سنا سنا کر خود بھی زار و قطار روتا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں ابو سفیان سے ملا اور اسے مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ یہاں تک کہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبے کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا انتقام ضرور لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ منورہ لوٹ کر آیا تو حضور علیہ السلام کی ہجو لکھ کر شان رسالت میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ کعب بن اشرف یہودی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چپکے سے قتل قرار دینے کا ارادہ کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کی یہ حرکتیں سراسر اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا، جس کے مطابق مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں کعب بن اشرف کے مکان پر پہنچ گئے۔ ربیع الاول 13 ہجری کو اس کے کلے کے پھاٹک پر اس کو قتل کر دیا اور صبح کے وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے دوران حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کاملہ حاصل ہو گئی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے تورات کھولی تو اس نے 4 مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرے سے پر ہو جائے گی،
وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ بس ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت بارش سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ یہودی ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس بات سے روئے اور کہا میں تو محمد کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی کہنے لگا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر میں اس کو وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگے میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس لے چلتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی عالم کو لے کر مسجد میں آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے السلام علیکم یا محمد کہا، جس سے تمام صحابہ کرام میں ایک کوڑھان مچ گیا اور سب آہ و بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اور جب میں پیدا ہو گیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف پر میری نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ یہودی کہنے لگا میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، جب آپ مسکراتے تو دانتوں سے شعاعیں نکلتی تھیں، سینے سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا اے علی جو کچھ تو نے بتایا ہے سچ سچ بتایا ہے، تورات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کپڑا موجود ہے، اے سلمان جاؤ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیج دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آواز آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جبہ نکال کر لے آئیں جو 7 مقامات سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر سونگا۔ اس کے بعد یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک پکڑ کر سونگنے لگا اور کہنے لگا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر یہودی نے وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ناظرین ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ سودا لے آؤ تو وہ چلا گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی، دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا، یہ لڑکا کہاں رہ گیا ابھی تک آیا نہیں۔ اس دوران سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ لڑکا شام کو گھر گیا تو باپ نے پوچھا ارے نادان تم نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، سودا بھی نہیں لے آئے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے بتاؤ، سودا کہاں ہے؟ بیٹا کہنے لگا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے غصے سے کہا کہ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور تو کہتا ہے کہ خرید چکا ہوں، کیا تو پاگل ہو چکا ہے؟ بیٹا کہنے لگا بابا یقین کریں میں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ پھر غصے سے کہنے لگا کہ دکھا کہاں ہے؟
بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے ضرور دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ باپ کہنے لگا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگ گیا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے اس نے بیٹے کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہو گیا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا بارگاہ رسالت میں پہنچا اور کہنے لگا حضور آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا میرے فرزند کی یہ آرزو پوری ہو سکے گی کہ مرنے سے پہلے وہ آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اٹھو، سب چل کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے نے فوراً آنکھیں کھول دیں، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی تو ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ جنت بھی میری ہے، تمہیں جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی روح پرواز کر گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں اور لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، آپ اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر تیار کی اور کفن پہنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی اور تھکن کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں وہیں پنجہ رکھتا تھا، وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اسے کہا تھا کہ تیری قبر کو میں جنت بناؤں گا، تو اسی وجہ سے اب میں اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے میں تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ زید بن ثانہ ایک مشہور یہودی عالم تھا، وہ حق کا متراشی تھا اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے تورات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں اور صفات پڑھ رکھی تھیں۔ تورات میں بیان کی گئی پہلی صفت یہ تھی کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تحمل غصے پر غالب ہوگا۔ دوسری صفت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہودی عالم زید بن ثانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو صفات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص ایک سواری پر آیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میری قوم فلاں بستی میں رہتی ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے پاس صبح شام بڑی وافر مقدار میں رزق آئے گا، اسی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کے لیے کچھ مال و متاع بھیج دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا، شاید اس لیے حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ زید بن ثانہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ وقت کے بعد ادا کر دیں اور ان کے پیسے ابھی لے لیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا کہنا درست ہے مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو۔ زید بن ثانہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ زید کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سونے کے 80 دینار دے دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا مال اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ دینار لے کر وہ بدو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تحمل و بردباری کو جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کر دیتے ہو۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے۔ پھر انداز ایسا بازاری کے پورے خاندان کو شامل کر دیا۔ یہ انداز اور یہ طریقہ کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی بکواس کو سن رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ فرمانے لگے اے اللہ کے دشمن تمہاری یہ جرت کیسے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے اللہ کے رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایسی واہیات گفتگو کرو؟ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثانہ کے نازیبہ الفاظ سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا عمر ایسی بات نہ کرو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں، اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا قرض واپس کر دو اور اسے 20 سا یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کھجوریں زیادہ کیوں دیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے اس لیے اس کے بدلے میں زیادہ کھجوریں ادا کرو۔ زید بن ثانہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب سابق تبسم کے نہ ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ دے دیں۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ہی اپنا تعارف کروا دو۔ میں نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی تم مشہور یہودی عالم ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثانہ نے کہا عمر تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کی تمام صفات دیکھ لی تھیں، صرف 2 نشانیاں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت زید بن ثانہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے، مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے دوران انتقال کر گئے۔